النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم کرتا نہ میں گناہ تو گناہ عظیم تھا کرتا نہ میں گناہ تو گناہ عظیم تھا بندہ نوازیوں پہ خدائے کریم تھا اور فارسی میں بڑا خوبصورت شعر ہے جو اکابرین امت بہت کثرت سے پڑھتے ہیں فرمایا کہ بازا بازا رانچ ہستی بازا 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 رانچ ہستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا درگاہ ما درگاہ نومیدی نیز ای درگاہ ما درگاہ نومیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی بازا صد بار اگر توبہ شکستی بازا اللہ رب العالمین نے تمام جہان اور ساری کائنات تخلیق فرمائی بے شمار اس کی مخلوقات ہیں اور ان میں حضرت انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا اپنے احکامات کا قرآن کریم کی آیات سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی اس بات کا بھرپور ادراک اور شعور ملتا ہے کہ بنی نوع بشر اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکی اور اچھائی کا مادہ اور کیفیت اور صلاحیت اور صفت بھی بھرپور رکھی ہے اور خطا کی بھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا تو بھرپور صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو نیکی اور بھلائی اور اچھائی کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو گناہ معصیت اور خطا کہتے ہیں چونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم ساری مخلوقات میں مکلف ہیں جنات کے علاوہ انسان سرخیل ہے جنات اس کے تابع ہیں سارے انبیاء اسی بنی نوع بشر میں آئے پہلے جو بشر ہیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بشریت کی بلندی ہے کامیابی ہے کامرانی ہے ارتقاء ہے اور نافرمانی میں نقصان ہے اور پچھلی امتوں کو تو نافرمانیوں کے عوض بڑے بڑے عذاب اس میں وہ مبتلا ہوئے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کوئی بھی مصیبت بلا وہ انسان کا اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اچھائی کرنے کے نتیجے میں اچھائی برائی کرنے کے نتیجے میں برائی پیش آتی ہے وہ جو شعر مشہور ہے اکثر پڑھتے ہیں
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ بڑے بڑے نقصان پہنچاتی ہے، انفرادی نقصان بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نیکی کے بھی انفرادی فائدے بھی ہیں، اجتماعی فائدے بھی ہیں۔ بڑے بڑے جو واقعات ہیں تو اس پر غور کریں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، تو نیکی اور خوبی بھلائی اس کے انجام دہی پر قومیں ترقیاں کر گئیں، اور اجتماعی طور پر نافرمانی کی تو تباہ و برباد ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے رہے، مہلت دیتے رہے، اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بھی بھرپور محنت کرتے رہے۔ 950 سال بہت بڑی مدت ہے، آخرکار تباہ و برباد ہو گئے۔ 80 کے لگ بھگ جو افراد اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، نہایت قلیل تعداد تھی اس کے مقابلے میں۔ پوری روئے زمین کی ساری انسانیت نافرمانی کی وجہ سے غرق کر دی گئی، غرقاب ہو گئی۔ فرعون کے لشکر دیکھ لیں، قارون کا حشر دیکھ لیں، نمرود کا انجام دیکھ لیں، اس کی قوم، اس کی فوج، اس کی لشکر مچھروں کے ذریعے ختم، نمرود ایک مچھر کے ذریعے ختم۔ شداد اپنی ساری محنت کر آ کے حسرتیں دل میں لے کے چلا گیا۔ تو نافرمانی اور گناہ، اس کے جو واقعات اور حکایات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی قرآن کریم میں، وہ ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے۔ تو ہمیں تو سب کو اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے۔ برائی کے اثرات انسان کی، میں نے کہا، ذاتی اور انفرادی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سے واقعات اور حکایات ہیں، تو آج حکایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ اور حکایت یاد آ رہی ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑی سبق آموز ہے۔ ایک تو ان کو استاد نے نوعمری طالب علمی کے زمانے میں نصیحت اور وصیت فرمائی۔ نصیحت اور وصیت تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ نصیحت عمومی ہے، ایک دوسرے کو بڑے سمجھاتے ہیں، رہنمائی کی بات ہوتی ہے، وہ نصیحت ہوتی ہے، اچھائی جس میں ہوتی ہے، بھلا جس میں ہوتا ہے، نصیحت۔ وصیت مرنے کے بعد کے لیے جو انسان کوئی بات کہتا ہے تو وہ کہلاتی ہے وصیت، جو بالکل پکی فکس اس لحاظ سے کہ دنیا میں انسان نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک چیز وہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، وہ وصیت۔ تو وصیت اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو میں تمہارے اندر، تمہارے دل میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، نور۔ اس نور کو گناہوں کی سیاہی سے، گناہوں کی نحوست سے اس کو ماند مت کر دینا، ضائع مت کر دینا اس نور کو۔ تمہارے اندر ایک ولایت کی، علوم کی، تقوی، طہارت، ان چیزوں کا ایک نور تمہارے اندر مجھے نظر آ رہا ہے تمہارے قلب میں۔ نور بصیرت سے استاد نے دیکھا۔ امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ۔ پھر ہوا یہ، امام صاحب فرماتے ہیں، استاد نے یہ بات فرما دی، نصیحت فرما دی، بات دل میں اتار لی اور اتر گئی۔ تو فرماتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں ہی میں نے اپنے استاد وکیع، امام وکیع، جو بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں، بڑے شیوخ میں سے، فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے اپنے حافظے کی شکایت کی۔ حافظہ کہ حافظہ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، حافظہ خراب ہے، کام صحیح نہیں ہو رہا ہے حافظے سے۔ تو فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے نصیحت فرمائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت زبردست ادیب بھی تھے، بڑے پائے کے شاعر بھی تھے عربی کے، مکہ مکرمہ کے تھے، مدینے میں بھی بڑا وقت گزارا، پھر مصر کی طرف بھی رہے، تو بڑے آدمی ہیں اور بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے، بڑی قربانیاں، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔